السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کے دلوں میں والدین کی محبت نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے، ان کا قدر نہیں ہے، اور اس قدر نہ ہونے، احترام نہ ہونے میں سب سے بڑا دخل اور سب سے بڑی وجہ والدین خود ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ والدین جو ہے میاں بیوی، وہ آپس میں ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ الفاظ بولتے ہیں جو بولنے کے نہیں ہوتے، خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے۔ تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ وہ آسان حل آپ سنیے، اس کو آپ سمجھیے، اس پر عمل کرے اور اس کو پھیلا دے، یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچا دے، تاکہ دوسرے والدین کی بھی عزت اور احترام اور رسپیکٹ ہو اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں۔ طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کے، بڑے بچوں کے، اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کرے، جو سچی بات ہو اس پر اپنے بچوں کے سامنے اپنی اہلیہ کی، اپنی بیوی کی تعریف کرے، اور میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کی، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی تعریف کرے، لیکن یہ تعریف جو کر رہی ہے وہ سچی باتوں میں ہو، جھوٹی میں نہ ہو، وہ اتفاقی نہ ہو، وہ فرضی باتیں نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی اور سچی باتیں ہو۔ جب ایسی سچی باتوں پر میاں اپنی بیوی کی تعریف کریں گے اور بیوی جو ہے وہ اپنی میاں کی تعریف کرے گی، تو اس سے والدین کے، اولاد کے دلوں میں والدین کا اہمیت اور قدر بڑھے گا، اور وہ بھی اپنے دل میں، اپنے سوچ میں اپنے والدین کے بارے میں اچھا سوچیں گے، ان کے دلوں میں اپنے والدین کے لیے اچھا فکر آئے گا، اور وہ مزید پازیٹیو فکر، پازیٹیو تھنک جو ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں اپنائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کوشش کرے اپنی اولاد کو جھوٹ سے بچائے۔ ایک قانون رکھے اپنی اولاد کے سامنے کہ بھائی آپ جو بھی غلطی کریں، مسٹیک کریں، اس میں کمپرومائز ہے، اس میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولا یا آپ نے جھوٹ بولی تو میں آپ کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ جھوٹ پر پابندی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مسٹیک کی، آپ نے چھٹی کی، آپ نے ہوم ورک نہیں کی، آپ نے گلاس توڑا، آپ نے کچھ بھی کیا، لیکن سچ سچ بتاؤ، باقی سارا معاملہ ختم۔ تو بچہ جب سچ کا عادی بنے گا تو پھر پابند رہے گا اپنی والدین کی بات کا۔ کیوں؟ اگر وہ پابند نہ رہے تو پھر دوبارہ والدین کو سچی سٹوری سنانی پڑتی ہے، جب سچی سٹوری سنانی پڑتی ہے تو اس میں پریشانی ہوتی ہے بچوں کو۔ اس لیے بچے جو ہے سچ بولنے سے اپنی ہر بیماری کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر بیماری سے دور رہے، جھوٹ اس کی عادت ہو، تو یاد رکھنا وہ بچہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اور بچوں میں سچائی کا عادت ڈالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود سچ بولے، سچ سنے اور سچ بلوائے، ایک دوسرے کے بارے میں جو بولے وہ سچ بولے، اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں، تو اس سے اولاد پر بہت زیادہ اثر پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو احترام دے، میاں بیوی ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو اس سے اولاد پر بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں احترام کے ساتھ بات کریں گے، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو عزت دیں گے، تو پھر وہ اولاد جو ہے یہی عزت سیکھیں گے۔ اگر اولاد کو آپ نفرت آمیز رویہ سکھائیں گے تو پھر آپ کا اولاد جو ہے وہی کچھ سیکھے گا۔ یاد رکھنا، گلاس کو آپ بھریں گے، اس گلاس سے وہی چیز گرے گا جو اس گلاس میں ہوگا، کوئی اور چیز نہیں گرے گا۔ اسی طرح آپ کے بچے جو ہے وہی کچھ سیکھے گا جو والدین آپس میں بولتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کے سامنے جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس لیول کا رویہ ہوگا اسی لیول کے مطابق وہ بچے سیکھیں گے۔ یاد رکھنا، اور یہ دیکھنا، جس گھر میں والدین اونچی آواز سے بولتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یا بچوں پر چیختے ہیں، وہ بچے اسی طرح رویہ اپنائیں گے، اسی طرح زور زور سے اونچی آوازوں میں بولیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے یہی طریقہ سکھایا ہے۔ اور جن گھروں میں اونچی آواز میں بولنے پر پابندی ہے، اتفاق ہے میاں بیوی کے درمیان کہ ہم نے یہاں اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ کیوں؟ اونچی آواز جو ہے وہ سکون کو ختم کر دیتی ہے، ہمیں سکون چاہیے، اور جب آپ آپس میں سکون میں رہیں گے تو آپ کے بچوں کو بھی سکون ملے گا۔ اور اگر بچے سے کوئی غلطی ہو تو بچے کو آپ پیار سے سمجھائیں، ڈانٹے تو پیار سے ڈانٹے، اپنے ڈانٹ کو پیار کے ساتھ ملا کر سمجھا دے، پھر دیکھنا آپ کی وہ باتیں بچے کے دل پر ایسے لکھی جائے گی قیامت تک وہ نہیں بھولتا۔ اور ایک آخری بات یہ بھی یاد رکھنا، جب بھی اپنے بچے کو ڈانٹو تو کسی وقت پھر اس کو مناؤ بھی، کسی وقت اس کو پیار سے کہو
کہ میں نے اس لیے آپ کو ڈانٹا، اس کا یہ نقصان ہے، اس لیے میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا، آپ میرے بہت پیارے اور لاڈلے بچے ہیں، لیکن اس نقصان سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو یہ غصہ کیا۔ تو جب اس طرح دل سے اور اس طرح محبت برا لہجہ ہم اپنائیں گے تو پھر ضرور بچے پر اثر ہوگا۔ یاد رکھنا، قرآن کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ آپ اس کو دعوت دو، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ کتنا بڑا نافرمان ہے فرعون، پھر بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، آپ دونوں نے فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے فرعون میرا مخلوق ہے، اس پر بات تب اثر کرے گی جب آپ کا لہجہ نرم ہوگا۔ تو ہمارے بچے جو ہے وہ تو بہت نیک ہے، وہ تو بہت صالح ہے، انہوں نے کوئی کفر کوئی ظلم نہیں کی ہے، ان کو کیوں ہم سخت لہجے سے، ان کو کیوں ہم دشمن والے لہجے سے سمجھائے؟ ان کو پیار بری لہجوں سے سمجھاؤ تاکہ وہ آپ کے بنے۔ اگر آپ ان کو نفرت والے لہجے سے سمجھائیں گے تو یاد رکھنا، اگرچہ وہ زبان سے آپ کے بیٹے ہوں گے لیکن دل میں وہ بغض لیے پھر رہے ہوں گے۔ اپنے بچوں کو اپناؤ، اپنے بچوں کو اپناؤ، نہیں اپنائیں گے تو باہر کا جو ماحول اور سوسائٹی ہے وہ اسی بچے کو اپنا کر آپ کا دشمن بنائیں گے، پھر آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اللہ پاک ہماری بچے اسلام کے مطابق اور والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔